بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہم نے اپنے پچھلے لیسن میں آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک میں کل 9 حرکات ہیں: زبر، زیر، پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اور 4 علامات ہیں: جزم، شد، بڑی مد، چھوٹی مد۔ اور ہم نے سب سے پہلے آپ کو زبر، زیر اور پیش کی ادائیگی کا طریقہ بتایا تھا، اور کچھ اصول بھی بتائے تھے جو ان حرکات کی ادائیگی کے وقت یاد رکھنے چاہیے۔ یہ ہیں کہ حرکات کو کھینچنے سے بچائیے۔ نمبر 2، حرکات کو مجہول نہ پڑھیں۔ نمبر 3، حرکات کو جھٹکا دے کر نہ پڑھا جائے۔ اور نمبر 4، حرکات کو چھوٹا رکھا جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے یہ لیسن ضرور دیکھا ہوگا اور ان حرکات کو ادا کرنے کی خوب پریکٹس بھی کی ہوگی۔ اگر کسی نے یہ لیسن نہیں دیکھا تو وہ ہمارے پچھلے لیسن نمبر 22 حرکات کی ادائیگی کا طریقہ کو ضرور دیکھ لے، تاکہ زبر، زیر اور پیش کی ادائیگی کے اصول اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں۔ آج ہم اپنے اگلے سبق کا آغاز کرتے ہیں، یہ ہے تنوین۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں۔ تنوین کو سمجھنے کے لیے ہم حرکات سے بات شروع کرتے ہیں۔ پچھلے لیسن میں ہم نے آپ کو بتایا تھا زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اب جب یہ حرکات جو ہیں، جو زبر ہے 2 زبر بن جائے، اور زیر جو ہے 2 زیر بن جائیں، اور پیش 2 پیش بن جاتی ہیں، تو ان کو عربی میں تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کا معنی ہے نون کی آواز پیدا کرنا۔ ایک بار پھر سے دیکھیں اور سمجھیں، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں، جیسے با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن۔ ان تمام کو کیا کہیں گے؟ تنوین۔ اور نون تنوین کو ادا کرتے وقت جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں۔ دیکھیں، نون ساکن آخر میں آ رہا ہے نا، اسی وجہ سے اسے نون تنوین کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، جیسے با 2 زبر بن اور با زبر نون ساکن بن۔ لکھنے کا طریقہ مختلف ہے لیکن آواز ایک ہی ہے۔ حمزہ 2 زبر ان، حمزہ زبر نون ساکن ان، تا 2 پیش تن، تا پیش نون ساکن تن۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ یہ دونوں حروف کی آواز ایک ہی ہے مگر لکھنے کا طریقہ مختلف ہے، لیکن پڑھتے وقت ایک ہی طریقے سے پڑھتے ہیں۔ بن کے آخر میں نون ساکن آ رہا ہے، اسی لیے نون ساکن اور تنوین کے پڑھنے کے اصول ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ آئیں اب ہم آپ کو نون ساکن اور تنوین کے حروف کو پڑھنے کے کچھ اصول بتاتے ہیں۔ ان اصول کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ نمبر 1، زبر کی تنوین والے حرف کے ساتھ کہیں الف اور کہیں یا لکھی ہوتی ہے، اس کا نام ہجے کرتے وقت نہیں لیں گے۔ مثلاً آپ دیکھیں، با 2 زبر بن، اس میں الف لکھا ہوا ہے، لیکن جب ہم ہجا کریں گے تو اس کو نہیں پڑھیں گے۔ ہم پڑھیں گے با 2 زبر بن، تا 2 زبر تن، سا 2 زبر سن۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی پوری حروف تہجی آپ ادا کریں گی۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو زائد الف ہے اس کا ایک مقصد ہے۔ یہ جو 2 زبر کی تنوین کے ساتھ زائد الف لکھا گیا ہے یا لکھا گیا ہے، یہ صرف وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا۔ یہ الف جو ہے، یہ الف مدہ یا کھڑے زبر سے بدل دیں گے جب ہم اس حرف پر رکیں گے۔ جیسے آپ مثال دیکھیں، توبہ کن۔ ٹھیک ہے، جب اس کو ہم وقف کریں گے، رکیں گے، تو ہم پڑھیں گے توبہ کا۔ اسی طرح دیکھیں، آبادن، وقفی صورت میں پڑھیں گے آبادا، ہودن، ہودا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح دیکھیں رغدن، وقفی صورت میں پڑھیں گے رغدا۔ ایسے ہی کچھ حروف دیکھیں، جنفن، جنفا۔ ٹھیک ہے، توون، توا۔ اور یہ جو الف ہے یہ صرف 2 زبر کی تنوین کے ساتھ زائد لکھا جاتا ہے۔ اس اصول کو یاد رکھیں، 2 زبر کی تنوین کا وقف، 1 زبر اور الف باقی رہے گا اور 1 زبر گر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو اب 2 زبر کی تنوین کا وقف کرنا آ گیا ہوگا۔ آئیں اب ہم 2 زیر کی تنوین کو ادا کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے پھر سے ہم 1 زیر کی طرف آتے ہیں۔ اگر کسی حرف کے نیچے 1 زیر ہو تو اسے حرکت کہیں گے۔ اب جب 2 زیر ہوں تو وہ زیر تنوین کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کو تنوین کہیں گے، 2 حرکتوں کو تنوین کہیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ کعبہ دن، توبہ کن۔ ٹھیک ہے، اب اس کا وقف کیسے ہوگا؟ اس کا وقف ہوگا کہ آخری حرف کو ہم ساکن کر دیں گے۔ کعبہ دن وقفی صورت میں پڑھیں گے، آخری حرکت جزم بن جائے گی، کعبد۔ ٹھیک ہے، آخر میں دال ہے جو کہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس پر قلقلہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، مخرج آواز باؤنس ہوگی۔ اسی طرح توبہ کن وقفی صورت میں پڑھیں گے توبہ کا۔ ٹھیک ہے،
اور ایک چیز کو یاد رکھیں، مگر جب آخر میں گول تا آ جاتی ہے تو پھر تمام حرکات جزم بن جاتی ہیں اور گول تا جو ہے وہ ہا میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت اہم اصول ہے، گول تا جہاں بھی ہوگی اس پر دو زیر کی تنوین ہوگی تو وہ ہا میں بدل جائے گی، یعنی وہ ساری حرکات ختم ہو جائیں گی، گر جائیں گی۔ جیسے کہ آپ مثال دیکھیں، لومازاتن، ٹھیک ہے، وقفی صورت میں ہم پڑھیں گے لومازہ۔ اسی طرح ہومازاتن، وقفی صورت میں پڑھیں گے ہومازہ۔ رقباتن، اس کو جب وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے رقبہ۔ نفقاتن، وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے نفقہ۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو دو زیر کی تنوین کی ادائیگی اور اس پر وقف پڑھنا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئیں اب ہم دو پیش کی تنوین کو سمجھتے ہیں اور ادا کرتے ہیں۔ جیسے کہ کسی حرف پر ایک پیش ہوتی ہے تو اسے ہم حرکت کہتے ہیں، پیش کی، اور اگر یہ ڈبل ہو جائے گی حرکت، دو پیش ہو جائیں گی، ایک سیدھا پیش اور ایک الٹا پیش، تو اس کو ہم کہیں گے پیش کی تنوین، ٹھیک ہے۔ یہ کیا بن جائے گی؟ تنوین۔ تو آپ دیکھیں، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، سا دو پیش سن، جیم دو پیش جن، ایسے ہی پوری حروف تہجی کو ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اب دو پیش کی تنوین جو ہے اس پر جب ہم وقف کریں گے تو وہی اصول ہیں جو کہ زیر کی تنوین کی ہیں، جیسے کہ ایک تو آخری حرکت ساکن ہو جائے گی اور گول تا جو ہے وہ ہا میں بدل جائے گی اور حرکت ختم ہو جائے گی۔ اب اس کی کچھ مثالیں دیکھیں، رسولن، وقفی صورت میں پڑھیں گے رسول۔ قاسمن، وقفی صورت میں پڑھیں گے قاسم، ٹھیک ہے، آخری حرکت ساکن ہو جائے گی یعنی جزم بن جائے گی۔ اسی طرح دیکھیں احدن، وقفی صورت میں پڑھیں گے احد، کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس پر ہم مخرج کو ہلا کر پڑھیں گے احد، ٹھیک ہے، آواز باؤنس ہوگی۔ اب اس کے بعد دیکھیں عملن، عمل۔ قبراتن، دو پیش کی جو ہے تنوین جب گول تا پر آتی ہے تو یہ کیا بن جائے گا وقفی صورت میں غبرہ۔ قطراتن، قطرہ، وقفی صورت میں یہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ گول تا پہ تمام حرکات ختم ہو جائیں گی اور گول تا ہا میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ بہت اہم اصول ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو دو زبر، دو زیر اور دو پیش کی تنوین کی ادائیگی اور اس کو وقف کرنے کے اصول سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ قرآن کی تجوید کو باقاعدہ طور پر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے جس کو آپ اپنا سبق باقاعدہ طور پر سنا سکیں۔ کوشش کریں کہ کسی نہ کسی استاد کو اپنا سبق ضرور سنائیں تاکہ وہ آپ کی غلطیوں کی اصلاح کرے۔ اور اگر آپ پرائیویٹ طور پر باقاعدہ تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو قرآن کی تجوید کے باقاعدہ اصول بتائیں اور اس کی تعلیم دیں اور آپ کا سبق بھی باقاعدہ طور پر سنیں۔ میری اس تجوید پر ضرور غور کیجیے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے اور وہ بھی اپنی تجوید کو بہتر کر سکیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.